آج کا پھر ہمارا جو درس حدیث ہے، تو درس حدیث میں کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں رکھوں گی۔ جب درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو یا درس فقہ ہو، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیشہ درود پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے اور اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے ایک اور کہوں گی، اب جو میں نے ابھی جو میں نے ذکر کیا واجب کا اور مستحب کا، تو ابھی اس ٹرم کے کیا معنی ہے یہ انشاءاللہ العظیم ہم درس فقہ میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دوسری بات یہ کہ جب بھی درس قرآن ہو یا درس فقہ ہو، سننے والے آپ لوگ صرف سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی محفل آپ صرف سننے کے لیے بھی بیٹھیں تو باوضو ہوا کریں۔ دوسرا یہ کہ جب بھی درس حدیث کی جب کلاس شروع ہو تو اس سے پہلے آپ لوگ سب اپنے اپنے طور پر درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو درس حدیث میں سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حدیث کے معنی، حدیث کہتے کس کو ہیں؟ تو حدیث کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ لغوی معنی جیسے ڈکشنری میں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ حدیث کہتے ہیں گفتگو کرنا، بات کرنا، اور ایک حدیث کو حدیث کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ حدیث ہوں تو ان کو کہتے ہیں احادیث۔ تو اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے گا تو آپ خالی یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، نہیں، بلکہ اگر اس کو اوور آل اگر ہم اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، یعنی قول کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو آپ نے فرمایا، فعل سے مراد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ملائے اپنے، اور تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی نے کوئی کام کیا یا انہوں نے کچھ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی ان کو منع فرمایا، نہ انہوں نے کچھ کہا بلکہ خاموشی اختیار کی، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوا کوئی بھی کام پر اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو اگر کبھی بھی کوئی پوچھے کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہے، تو آپ اس کو آرام سے بھی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بے حساب اور بے شمار احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مقدس اور مبارک سلسلہ جاری فرمایا۔ اور جب بھی انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی ہے تو انہی انسانوں میں سے ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی بنا کر اپنی ہدایت کے ساتھ ان میں بھیج دیا۔ تو انبیاء اور مرسلین کے آنے کا جو سلسلہ ہزاروں سال جاری رہا، یہاں تک کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ آخری اور مکمل تعلیم اور ہدایت ہمیشہ کے لیے کافی ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم اور ہدایت کا جو پیکیج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو ملا۔ اب دنیا کو کیسے ملا؟ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضرین یاد رکھو۔ اچھا، حاضرین سے مراد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حاضر تھے ان کو حاضرین کا، کہ حاضرین یاد رکھو، جو حاضر ہیں وہ پہنچا دیں ان کو جو غیر حاضر ہیں،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو حاضر ہیں وہ پہنچا دیں ان کو جو غیر حاضر ہیں۔ اب ان غیر حاضر میں کون ہیں؟ بہت سارے ایسے تھے جو اپنے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، وہاں تک پہنچ نہیں سکے، اور غیر حاضر میں اور آپ بھی ہیں کیونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر حاضر جو ہیں ان تک پہنچا دو، اس لیے کہ بعض دفعہ سننے والے سے زیادہ جس کو بات پہنچائی جائے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کو لے جا کر دوسروں تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ دوسروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، یا وہ لوگ جو بعد میں دنیا میں آئے جیسے کہ ہم لوگ۔ تو جو لوگ ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملے اور اشتیاق تھا کہ معلوم کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور جب بات ان تک پہنچ گئی تو اس بات کو ایک انمول خزانے کی طرح اپنے اندر سمیٹ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی حفاظت فرمائی جو ان تک پہنچی ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بات پہنچائی جائے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی کہنے والے سے زیادہ سننے والے بات کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی جو ہدایت ہے وہ دنیا کے پاس پہنچی۔ اب آتے ہیں یہ کہ ہمارے دین میں حدیث کا کیا مقام ہے۔ حدیث میں نے جیسے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، تو حدیث کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں، سنت کا کیا مقام ہے۔ تو جو نئی گمراہیاں ہمارے زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، میں تھوڑا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل کی جو نئی گمراہیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ جو آزاد پسند ہوتے ہیں یا ان کی طبیعت میں آزادی ہوتی ہے اور ان کے لیے شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں تھوڑا ان کو سخت محسوس ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کی بات صرف قرآن سے لینی چاہیے۔ دنیا میں آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن کا پہنچا دینا تھا اور ہمارا کام بس قرآنی احکام کی تعمیل کرنا، اور اس سے باہر اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے آپ کو کئی لوگ ملیں گے، اور ایسے بھی لوگ ملیں گے جب آپ کسی کو یہ تو میں نے ایک کیٹیگری بتائی ہے جو یہ صرف کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا بس ہم تک پہنچا دینا اور بس ختم۔ یہ ایک کیٹیگری کے ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جب آپ ان کو کسی کے دنیاوی کام کے لیے ان کو روکیں گے یا ان سے کہیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یا پھر ان کو کسی بھی عمل سے یعنی کہ روکنے کے لیے یا کسی عمل کے کرنے کی ترغیب دیں گے، تو سب سے پہلے پوچھیں گے کہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں احکامات دیے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہیں۔ میں اس کی مثال اس طرح تھوڑا دیتی ہوں کہ جیسے کہ نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن تفصیلات تو نہیں دی کہ کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کس وقت پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، یا ہاتھ چھوڑ کر یا ہاتھ باندھ کر۔ اگر اللہ رب العزت تفصیلات بھی دیتے تو قرآن کی کم از کم 100 جلدیں تو ہو جاتی۔ تو حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن میں، تشریح اس کی کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی تشریح ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیسے ادا کریں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اور اسی طرح نماز پڑھو۔ یعنی قرآن کی آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بھی تشریح کی اور اپنے ارشاد سے بھی فرمایا۔ اسی طرح قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اور یہ باتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو کہتے ہیں نا، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دنیا میں جو کام کرو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یا یہ کام کرنا چاہیے، تو وہ لوگ سنتے نہیں ہیں اور یہ صاف یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بس جو قرآن میں آ گیا بس ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو ان سے یہ پوچھیں کہ تو پھر زکوٰۃ کا، آپ زکوٰۃ کا پوچھیں کہ قرآن میں زکوٰۃ کا تو حکم ہے، لیکن کیسے دیں، کس کو دیں، کب دیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ حج کا حکم قرآن میں آیا ہے، حج کو ادا کرنے کی تفصیلات یہ کہاں پر ہیں؟ حج کا طریقہ اور جو ترتیب ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ احادیث میں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جہاں سارے جمع تھے، اعلان فرمایا، لوگوں تم سب حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو قرآن میں احکامات آئے ہیں، اس کو واضح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دین میں احادیث کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو آج جو ہے ہم درس حدیث میں فی الحال ہم مقدمے پہ کام کریں گے، کیونکہ اس کا آگے جا کے ہم ترجمہ، تشریح یہ سب پر ہم کریں گے، لیکن مقدمہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے درس قرآن میں بتایا گیا تھا کہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب یہ ہے کس چیز کی، یہ کتاب کی کیا مقام ہے، اسی طریقے سے حدیث کا بھی مقدمہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان حدیث رسول سے واقف ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا، یا تو ان کے عمل کو یا ان کے ارشادات کو۔ لیکن لوگ اکثر یہ نہیں جانتے کہ اہل علم والے، یعنی جو عالم مفتی حضرات جو ہوتے ہیں، یہ فنی اعتبار سے، وقت اور حالات کے اعتبار سے کن کن معنوں میں، تفصیلات میں استعمال کرتے ہیں ان کو، اور بہت سے لوگ کیونکہ واقف نہیں ہوتے، اسی لیے بہت سے مسائل اور خرابیاں پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن پاک ایک متعین کتاب ہے، اور پورا قرآن ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب سے باہر قرآن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن سے باہر کوئی چیز اگر آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے، اگر تو قرآن کے اندر موجود آیت آپ کو باہر کہیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سمجھیں قرآن کی آیت ہے، لیکن کوئی ایسی چیز عربی میں لکھی ہوئی ہو جو کہ قرآن کے اندر تو موجود نہیں تھا، تو اس کا مطلب وہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو میں اب بات رکھنے والی ہوں کہ قرآن جیسے کہ جس طرح قرآن ایک کتاب کے اندر ہے موجود، تو کیا حدیث بھی ایک ہی کتاب میں موجود ہے؟ تو آج اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پورا کا پورا ایک کتاب میں سما گیا ہے، لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب کے اندر موجود ہے یا اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیونکہ سبھی جانتے ہیں، سبھی نے سنا ہوا ہے، خود انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کتاب یعنی جامع صحیح میں صرف صحیح احادیث ہی لایا ہوں اور بہت سی صحیح احادیث چھوڑ بھی دیا۔ تو صحیح جو احادیث چھوڑی ہیں وہ کہاں ہیں؟ لازماً کسی اور کتاب میں ہوں گی وہ موجود۔ تو میرا یہاں یہ بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث کی تاریخ یعنی کہ ہسٹری اور تدوین یعنی کہ جمع کرنا
اور روایت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف ٹاپکس کے ساتھ، مختلف مقصد کے ساتھ ان کو جمع کیا گیا، اور جب تک دین کا علم حاصل کرنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بالعموم قرآن بالخصوص اچھی طرح سے معلوم نہ ہو جائے ان کو حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، اگر کوئی حدیث کسی کتاب میں آ جائے تو اس کی روشنی میں قرآن کو کیسے سمجھیں، تو جب تک یہ سب معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن کریم کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ جتنا بھی کچھ رکھا آپ سب کے سامنے، یہ چھوٹی سی بات دی ہے، یہ درس حدیث کا سمجھنے کا ایک چھوٹا سا مفہوم میں نے رکھا ہے۔ اب یہ کہ حدیث کے بارے میں تھوڑا سا میں آتی ہوں کہ حدیث کے معنی تو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ گفتگو کرنا، بات کرنا، اور حدیث نبوی سے کیا مراد ہے، اور حدیث نبوی سے مراد یہ کہ آپ کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کے احوال۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہم درس حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پھر ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم کتاب میں داخل ہوں اور پھر ہم وہاں پر کنفیوز ہوں، نئے ورڈز آئیں گے، نئی چیزیں آئیں گی تو ہمارا سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہے، جو حدیث ہے وہی سنت ہے اور جو سنت ہے وہی حدیث ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی تعداد کے میں نا ان کی رائے ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حدیث عام ہیں کیونکہ احادیث میں ضعیف احادیث بھی ہیں، صحیح احادیث بھی ہیں، جبکہ سنت خاص ہے۔ اور سنت خاص کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کیا ہوا طریقہ ہے اس کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کو سکھایا، جو قرآن کے معنی کی تشریح کرتا ہے، تو اس خاص طریقے کا نام سنت ہے۔ تو یہ بات آج یہاں پر ہمارے کلاس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث نبوی کس کو کہتے ہیں، اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ اب میں آتی ہوں حدیث کے لکھنے اور جمع کرنے کے بارے میں، کیونکہ ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ حدیثیں کس طرح جمع ہوئی ہیں، کس طرح لکھی گئی ہیں۔ ڈیٹیل میں رکھ نہیں سکوں گی، لیکن آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ضرور دے دوں گی انشاءاللہ۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کے جتنے جمع ہوئے ہوئے ہیں اس وقت، یہ سب کے سب بعد میں لکھے گئے، تو یہ سارے احادیث کو بعد میں جمع کر کے لکھنا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو لوگوں کے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ پھر حدیث صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ حدیث سے علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آ چکا تھا۔ یہ جو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وجود جب تھا موجود، اس وقت تک یہ علم حدیث کا کام شروع ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اپنے ارشادات کو سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت فرمائی، جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا حجۃ الوداع پر، کہ حاضرین پہنچا دو میری بات کو جو غیر حاضر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو باقاعدہ ارشاد ہے یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام میں سے تقریباً 50 کے قریب ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے ارشادات کو لکھا بھی ہے۔ اب ان لکھنے والوں میں سے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور کئی حضرات ہیں، اور یہ حضرات اپنی زبانی اور یادداشت وقتاً فوقتاً اس میں لکھتے رہتے تھے، یعنی کہ اس کو یادداشت میں بھی رکھتے تھے اور کبھی کبھی اپنی زبان سے جاری بھی رکھتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک بات رکھتی ہوں تاکہ پھر اور مزید یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میری چادر مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، چادر پہ پھونک ماری اور ایسی گرا لگائی جیسے کہ کوئی چیز اس میں رکھ کی گرا لگا دی، پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لو، اور فرمایا دائیں ہاتھ سے کام لو، دائیں ہاتھ سے مراد یہ کہ لکھ کر محفوظ کر لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا، جو کچھ آپ فرماتے تھے سب کچھ لکھ لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد کوئی چیز بھی میں کبھی بھولا نہیں، تو حافظے میں محفوظ بھی رہا اور لکھ بھی لیا، اور یہ سارا جو ذخیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری 3.5 سالوں میں کیا انہوں نے۔ تو یہ بات ادھر سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کے زمانے کی ایک مثال ہے، یہ یہاں پر یہ رکھ دیا گیا ہے۔ ابھی تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث نہیں لکھے گئے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا ایک بات رکھی گئی ہے کہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ جو تھا یہ تابعین کے زمانے میں تھوڑا اور کام بڑھ گیا تھا مزید، اور پھر تبع تابعین کے زمانے میں اور مزید بڑھ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد تدوین حدیث کا پھر دور شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ باقاعدہ کتابی شکل میں لکھنا۔ یہ تو یہ تھا کہ کہیں پہ لکھ لکھ کے رکھ لیتے تھے، اور یہ باقاعدہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ حدیثیں لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ باقاعدہ لکھنے سے مراد ایسا نہیں کہ باقاعدہ کاپی پیپر پہ لکھا جا رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ اپنے حافظے کیونکہ بہت ہی قوی حافظے والے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو اس کو اچھی طرح یاد کر کے اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کرتے تھے، یا پھر کہیں کہیں اس کو لکھ لیا کرتے تھے جب بھی کوئی چیز یاد آ جائے تو۔ لیکن جو باقاعدہ لکھنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ اصل ہوا ہے واقعی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کو کہیں کہیں لکھا جاتا تھا، باقاعدہ کتابی شکل میں نہ صحیح لیکن کہیں کہیں لکھا جاتا تھا۔ تو بہرحال جب یہ ذخیرہ جمع ہو گیا تو مختلف انداز سے پھر اس کو ترتیب دیا گیا تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور ان کو پھر احادیث کو ٹائٹلز دیے گئے، کچھ احکامات اس ٹائٹل میں ڈال دیا، کچھ ٹائٹل اس میں ڈال دیا احکامات کو، اور اس طرح ان لوگوں نے کافی کام ہوا اس کے اوپر۔ تو کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ آج احادیث کی کتابیں ہمارے پاس جو موجود ہیں یہ تو ایک پکا پکایا حلوے کی طرح ہم سب کو مل گیا، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت کتنی مشقت لگی ہے اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ تو تدوین حدیث کا ٹاپک یہ کافی بڑا ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہے، بس ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ مختصر کر کے اس علم سے ایک واقفیت ہو جائے، ہر چیز ہم واقف ہو جائیں جب سے۔ تو بہرحال جس طرح احادیث کو الگ الگ کیا، ان کو ٹائٹلز بنا بنا کے پھر ان ٹائٹلز کے اندر سارے احادیث کو رکھے گئے، اسی طرح علم حدیث کی کتابوں کو بھی الگ الگ قسموں میں رکھی گئیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا امام بخاری کا نام، تو امام بخاری کی کتاب کا نام صحیح بخاری، امام مسلم کی کتاب کا نام صحیح مسلم، ابو داؤد کی کتاب کا نام سنن ابو داؤد، امام احمد کی ہے مسند احمد، اور طبرانی کی ہے معجم۔ تو ابھی جو میں نے کتابوں کے ساتھ ساتھ جو نام لیے ہیں کہ صحیح، مسند، سنن، معجم، ان کے بھی اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں، ان میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی اور یہاں صرف ہمارا مقصد ہے کہ بیسک نالج دینا۔ تو اگلے ہفتے انشاءاللہ چند اور مزید باتیں رکھیں گے، جیسے کہ یہ کیونکہ درس حدیث ہے تو یہاں پہ ہم رکھیں گے کہ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، صحابی کی کیا تعریف ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں،
تابعین کا لفظ آتا ہے بار بار سنائی ہمیں، تو تابعین کس کو کہتے ہیں، تبع تابعین کس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کون کون ہیں، یہ ہمارا اگلے ہفتے کا ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کیونکہ ہمارا کیونکہ حدیثوں کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام جو ٹرمز ہیں جو میں نے ابھی نام لیے تو ان کے معنی کیا ہے، کہ سیاستہ کیا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سب پتہ ہونی چاہیے۔ تو آج درس حدیث کا کیونکہ یہیں پر میں یہاں پہ روکتی ہوں، اور درس حدیث کا اختتام کرنے سے پہلے احادیث کے پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کے فضائل بتا دوں کہ ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شخص کو سرسبز رکھ جس نے ہم سے حدیث سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری احادیث کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاؤں میں سے شامل فرما اور دوسروں تک احادیث پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جس سے ہدایت دارین نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔